بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد كلاهما عن أبي عوانة قال سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر فقال أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى فقال رجل أنا ولم أرد بها إلا الخير قال قد علمت أن بعضكم خالجني. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی، پھر نماز کے بعد فرمایا کہ تم میں سے کسی نے میرے پیچھے سبح اسم ربک الاعلی پڑھی تھی؟ ایک شخص نے عرض کیا میں نے صرف ثواب کی نیت سے پڑھی تھی۔ آپ نے فرمایا میں سمجھا کہ تم میں سے کوئی مجھ سے قرآن چھین رہا۔ حدیث میں ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ منفرد شخص سورہ فاتحہ پڑھے لیکن امام کے پیچھے تو امام سب کی طرف سے کافی ہے، کیونکہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ من لہ امام فقراءۃ الامام کافیۃ للمقتدی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ اگر امام قرات کر لے تو یہ مقتدی کے لیے بھی کافی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن شریف کی تلاوت ہو تو اس کو سنو، جب سماعت ہوگی تو یقینی طور پر سکوت ہوگا۔ پھر بھی فرمایا گیا اور خاموش رہو، یعنی سری قرات میں بھی خاموشی اختیار کرو۔ جو شخص قرآن و حدیث سے براہ راست مسائل نکالنا چاہتا ہے تو اسے بھی کئی علوم کی ضرورت ہے۔ غزوات کا علم، قرآن شریف کا شان نزول، عربی زبان و ادب کا ماہر، لغت کا ماہر، عربی الفاظ کے فروق کا ماہر، تمام احادیث کا علم، راویوں کی حیات کا علم، قرآن کا پختہ حفظ، تمام صحابہ کی زندگی سے واقفیت، نبی کی پوری زندگی سے واقفیت، اسرائیلی روایات سے واقفیت تاکہ قرآن شریف کی روشنی میں غلط اسرائیلی روایات کی کاٹ ہو سکے، حدیث کے ضعف و قوی کو جاننا، حدیث کے وجوہات کو جاننا، حدیث کس زمانے میں کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس اعمال سے تعلق رکھتا ہے، ان تمام چیزوں سے واقف ہونا، قرآن شریف کی کون سی آیت کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، کس موقع پر نازل ہوئی، کس حالت میں نازل ہوئی، ان تمام چیزوں سے واقف ہونا۔ مجتہد حضرات اور فقہائے حضرات ان تمام علوم سے بھی ماہر ہوا کرتے تھے اور اس کے علاوہ اور دیگر علوم سے ماہر ہوا کرتے تھے، جیسے بلاغت کا فن، اصول حدیث، اصول فقہ، ان تمام چیزوں سے پورے طور پر ماہر ہوا کرتے تھے، اور نئے نئے مسائل روز افزوں پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور یہ تمام مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی حل ہوں گے، جیسے بینک کے مسائل، انشورنس کے مسائل، انٹرسٹ کے مسائل، جائیداد کے مسائل، زکوٰۃ کے نئے مسائل، تو یہ تمام کام فقہا کا ہے۔ رب کائنات کا ارشاد ہے فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون، اور یہ تو نہیں کہ مسلمان سبھی نکل کھڑے ہوں، تو کیوں نہ ہر طبقے میں سے ایک جماعت نکلے تاکہ وہ دین میں سمجھ پیدا کرے۔ رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے لیتفقهوا في الدين، لیتفقهوا في الدين، تاکہ وہ دین میں سمجھ پیدا کرے، اور اپنی قوم کو جب ان کے پاس وہ واپس آئے تو خبردار کرے، شاید وہ گناہوں سے باز رہے۔ رب نے یہ نہیں فرمایا لیقرؤوا الحدیث والقرآن، بلکہ یہ فرمایا لیتفقهوا فی الدین، کیونکہ ہر زمانے میں نئے نئے معاملہ، نئے نئے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں، تو ان مسائل کو قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کرے گا کون؟ فقہائے کرام، حدیث و قرآن میں ڈیپلی نالج رکھنے والا۔ دوسری جگہ ارشاد فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم اہل علم سے سوال کرو اگر تمہیں معلوم نہیں۔ رب نے سورہ فاتحہ میں فرمایا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، رب کائنات ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جن سے تو ناراض ہے، اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پر جو صحیح راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ تو رب کائنات نے کن لوگوں پر انعام فرمایا اور کون مغضوب علیہم ہے، کون ولا الضالین ہے؟ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں، ضالین سے مراد نصارہ یعنی کرسچن عیسائی ہیں۔ تو جن پر انعام فرمایا تو رب کائنات خود اس آیت کی دوسری جگہ تشریح فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور جو لوگ اللہ اور رسول کی پیروی کریں گے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور نیکوکار، اور یہ کیا ہی خوب ساتھی ہیں۔ نبی وہ جس پر وحی آئے، صدیق وہ جو نبی کی بھرپور تصدیق کرے، شہید وہ جس کا ایمان اتنا طاقتور ہو کہ اس کے لیے جان دے دے، اور نیکوکار وہ جس کی طبیعت نیکی پر چلے اور جو اس کے لیے کوشاں رہیں، وہ بھی ان میں شامل ہے۔ اس آیت کے اندر نبیوں کی، صدیقوں کی، شہداء، صالحین کی بھی
تقلید کرنا اور ان کو اپنا استاذ ماننا، ان کے نقش قدم پر چلنے کو کہا گیا ہے۔ رب کائنات کا ایک جگہ ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور فقہا کی اطاعت کرو۔ ہر مفسرین نے فقہا مراد لیا ہے، اکثر مفسرین نے۔ ہر مسئلہ قرآن و حدیث کے بعینہ مطابق تو ہوگا نہیں، اس لیے فقہا سے رجوع کیا جائے گا، وہ اس کی روشنی میں فیصلہ فرما دیں گے۔ یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ ماں کا انتقال ہو چکا تھا اور بچہ ان کے شکم میں زندہ تھا، اور یہ مسائل نبی کے زمانے میں تو پیش آیا نہیں تھا۔ تو فقہا نے قرآن کی اس آیت کی روشنی میں فیصلہ فرمایا، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک جان بچائی تو گویا کہ اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ تو فقہا نے فیصلہ فرمایا کہ اس کا تھوڑا سا پیٹ چیر کر بچہ نکال دیا جائے، پھر ٹاکا دے کر دفنا دیا جائے۔ وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير ان يأمرهم فيه بعزيمه، فيقول من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك، ثم كان الامر على ذلك في خلافه ابي بكر رضي الله تعالى عنه، وصدرا من خلافه عمر رضي الله تعالى عنه على ذلك۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام رمضان یعنی نماز تراویح کی طرف رغبت دلاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض نہیں کیا، البتہ یہ فرماتے کہ جو شخص عقیدت کے ساتھ حصول ثواب کے لیے رمضان میں قیام کرے، تراویح کی نماز پڑھے، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رفیق اعلیٰ سے ملنے کے بعد خلافت صدیقی اور حضرت عمر کی خلافت کے ابتدائی دور میں یہ سلسلہ جاری رہا۔ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ بخاری میں جو 11 رکعت کا ذکر ہے وہاں پر رمضان کا ذکر ہے ہی نہیں، بس قیام اللیل کا ہیڈ لائن قائم کیا گیا، قیام اللیل کا عنوان قائم کیا گیا ہے، جس کے معنی ہے رات کی نماز۔ وہ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 رکعت تہجد تھی، کیونکہ 11 رکعت کا تذکرہ ہے، اور 3 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر فرماتے تھے، اور یہ پورے سال کا عمل تھا۔ اور آپ نے تراویح تو 3 دن پڑھی، اور حضرت ابو بکر نے اور حضرت عمر نے اپنے زمانے میں 20 رکعت کا اہتمام کیا۔ حضرت ابو بکر نے 20 رکعت کا اہتمام کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت کا اہتمام کیا۔ تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے سب سے زیادہ واقف تھے، تو ان کی بات کو چھوڑ کر بخاری کی دوسری حدیث سے تراویح کا دلیل پیش کرنا یہ کہاں کی دلیل ہو سکتی ہے؟ کیا اس زمانے کے جو اہل علم ہیں وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے علم میں آگے ہو سکتے